حضرت ابراہیم بن ادہم رحمتullah علیہ آپ وقت کے بادشاہ ہیں، اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے اچانک ایک بڑے جاہ و جلال سے شخص آپ کے دربار میں داخل ہوا۔ آ کے راستے میں جتنے سپاہی ملے کسی سپاہی نے روکنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ رعب اتنا تھا، دبدبہ اتنا تھا، جلال اتنا تھا۔ اب وہ تخت شاہی پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ آ کے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمتullah علیہ بہت بڑے ولی مگر ابھی اس وقت بادشاہ ہیں۔ بادشاہ نے کہا آپ کو خبر نہیں کہاں آ کے بیٹھ گئے ہو؟ کہا تھکا ہوں، مسافر ہوں، آرام کرنا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا پہلے تو دیکھتے ہی کہ آپ یہاں تک پہنچے کیسے؟ آپ کو میرے کسی سپاہی نے روکا نہیں؟ یہ سرائے ہم نے مسافروں کے لیے سرائے بنا رکھی ہے، رات کا قیام کرنا تو وہاں کرو، یہ تو بادشاہ کا تخت ہے، دیکھتے نہیں ہو تخت پر بیٹھا ہوں، وزراء بیٹھے ہیں، میرے خدام بیٹھے ہیں۔ کہا غم کیوں کرتے ہیں اے بادشاہ؟ اگر یہ سرائے نہیں تو مجھے بتاؤ اس جگہ پر آپ سے پہلے کون تھا؟ کہا مجھ سے پہلے میرا والد۔ کہا ان سے پہلے کون تھا؟ کہا میرے دادا۔ یوں چلتے ہوئے کہا تو مجھے آپ ہی بتا دیجئے، مجھے آپ ہی بتا دیجئے سرائے کی تعریف کیا ہے جہاں ایک چلا جائے دوسرا چلا آئے؟ فرمایا یہ دنیا ساری مسافر خانہ ہے۔ آپ مجھے تخت بتا رہے ہو، یہاں تو آپ بھی عارضی ہو، آپ سے پہلے کوئی نہ رہا، اب آپ بھی چل دیے جاؤ گے۔ یہ کہہ کر کے وہ شخص چلا گیا۔ علماء ربانیین لکھتے ہیں کہ یہ کوئی اور نہیں، رب جب اپنے بندے کی تقدیر بدلنا چاہتا ہے تو کوئی خضر بھیج ہی دیتا ہے۔ یہ جناب خضر تھے۔ بادشاہ نے وہ مجلس برخاست کی، محو آرام ہوئے۔ محو آرام ہونے کے بعد اچانک سے جس محل میں لیٹے تھے اس محل کی چھت پر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ آپ نے آواز لگائی کہ بادشاہ کے محل کی چھت پر بنا اجازت کون ہے؟ کوئی ایک شخص نے جواب دیا اے بادشاہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے تو میں تیرے محل کی چھت پر تلاش کرنے آیا ہوں۔ کہا اس قدر نادان ہے تو؟ بھلا محلوں کی چھتوں پر اونٹ بھی گمے ہوئے مل جاتے ہیں؟ کہا ابراہیم ادہم سن، اگر محل کی چھت پر اونٹ نہیں آ سکتا تو نرم گرم بستر پر بھی تجھے خدا نہیں مل سکتا۔